بھٹی صاحب، محمل جو کہہ رہی ہیں کہ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ نیب کا مقصد شاید صرف لوگوں کی ساکھ متاثر کرنا ہے، ایکچولی کیس کو پروب کرنا نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر صاحب کا شکریہ کہ وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے درمیان میں لے آتے ہیں اور اللہ انہیں خوش رکھے. یعنی پہلے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. مس کر رہے ہیں پہلے تو لفٹ ہی نہیں کراتے پہلے تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، اب چھوڑتے ہی نہیں ہیں جو بھی ذکر ہو مجھ میں لے. اور آج تو بے نظیر صاحبہ نے بھی مجھے کہا ہے کہ 10 بھٹی واٹس ایپ گروپ کی ہندے نے. میں کسی دن بتا دوں گا، آج رہنے میں نے کہا ہے یہ کون سا واٹس ایپ گروپ ہے جہاں سے میسج آتا ہے اور پھر سب ٹویٹس ہو جاتی ہیں ایک ساتھ ہی. وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہمیں بھی ایڈ کرائیں بھٹی صاحب، ہمیں ایڈ کرائیں اس میں. نہیں میں نے ایڈ نہیں میں کر دوں گا ایڈ، ان کے بغیر مرضی کے کر دوں گا ایڈ تاکہ ان کو بھی بر وقت ٹویٹ ملا کریں. اچھا، پہلی بات یہ کہ سائی وال رینٹل پاور کیس، راجہ پرویز اشرف سمیت 10 ملزمان تھے. اختیارات کا ناجائز استعمال، قومی خزانے کو نقصان پہنچانا، 22 ارب مالیت کے یہ رینٹل پاور منصوبوں میں 11 ریفرنسز تھے جو دائر کیے گئے. 2014 میں آپ اندازہ کریں، 2014 میں ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی. شوکت ترین اور اسماعیل قریشی صاحب نے اس میں بریت کی درخواست بھی دی تھی جو مسترد ہو گئی تھی. اور رواں سال جنوری میں نیب قوانین میں ایک تبدیلی سرکار ترمیم لائی، آرڈیننس، جس میں تاجروں، بیوروکریٹس کو چھوٹ ملی اور پبلک آفس ہولڈرز کو بھی ریلیف ملا. راجہ پرویز اشرف صاحب نے درخواست دی کہ حالیہ ترمیم کے بعد ان پر یہ کیس نہیں بنتا، اور انہیں وہ جواب دیا گیا کہ ترمیم کا اطلاق پہلے سے دائر کیسز پر نہیں ہے. راجہ صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ نئی ترمیمی آرڈیننس کے بعد ان کے خلاف بے قاعدگیوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اور لہٰذا وہ بری ہو گئے. عدالت نے کہا قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا. اب یہ چھوڑ دیں، یہ بحث میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ اس ترمیمی آرڈیننس کا کرشمہ ہے یا راجہ صاحب کا اپنی ذاتی محنت ہے. یہ اب لیکن یہ ضرور ہے کہ اب تاجر، بیوروکریٹس، پبلک آفس ہولڈرز الحمدللہ بہت سارے اس میں سے ایک پتلی گلی یا ایک چور دروازہ کھل گیا ہے، اس میں سے نکلتے جائیں گے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ سوال اس سالوں کی بدنامی کا ذمہ دار کون ہے، میں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ اس ملک کی بھی ایک ساکھ تھی. اس ملک کے جن کاموں کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، لایا گیا تھا، کیا یہ وہی کام کر رہے تھے؟ 35 والیمز، 10 والیمز، پنامے، اقامے اور اپنے ادارے اور اپنے جو بزنس اور اس ملک کے ادارے تباہ و بربادی ہوئی پڑی ہے. کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیں جو اس میں ہو، پروفٹ میں ہو. کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو پروفٹ میں ہو. اللہ کے فضل سے کوئی ایک ادارہ پرافٹ نہیں. کتنا قرضہ، کتنا سود. میں مظہر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے کیسز بنائے جاتے ہیں، بابر صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں. اکراس دا بورڈ نہیں ہے احتساب، نیب میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جھوٹے بھی بنتے ہیں، سچے بھی بنتے ہیں، لیکن اس خدا کے لیے اس پاکستان جس کا نام تھا، یہ کل اسامہ شہید، پرسوں پائلٹ مشکوک، آج یہ احتساب، کوئی اس کا بھی کوئی کر لیں. اس کی بھی ساکھ تھی. یہ اس طرح چلا تھا، یہ اس طرح وہ اس ملک کے نظام تھا، یہ اس طرح ہم یتیم مسکین تھے. کسی کو صاحب پانی نہیں مل رہا، کسی کو ٹیکہ دوائی نہیں مل رہی، کسی کو کچھ نہیں مل رہا. راجہ پرویز اشرف تے گیلانی صاحب تے زرداری صاحب تے بلاول صاحب تے نواز شریف صاحب بھاگ لگے رہن. کوئی ایون فیلڈ، کوئی سرے محل، کوئی کچھ منی ٹریل ہے، کوئی نہیں لگے ہوئے ہیں. سارے ہی بے گناہ ہیں، سب بھی بے قصور ہیں. یہ انتقام نیب ہی لے رہا ہے ساروں سے، یہ برا نیب ہی ہے. سوال پہ آ جائیں جی سر، چھوڑیں یہ تو میرا مسئلہ ہے جس میں میں رلتا رہتا ہوں، باقی کا مسئلہ چھوڑیں. یہ اچھا، یہ اس میں کون ہے انوالو؟ راجہ صاحب خود انوالو ہیں جنہوں نے اس طرح کے مشکوک منصوبے لگائے جس پر 11 ریفرنسز بڑھے. یہ نظام ہے جس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس میں کوئی یہاں تک بات کیوں پہنچتی ہے وہ انوالو نہیں ہے. ثاقب نثار آج برے ہیں کیونکہ وہ جا چکے ہیں. افتخار چودھری صاحب برے ہیں کیونکہ وہ جا چکے ہیں. کچھ غلطیاں بھی کی پی کے ایل آئی جیسے اور سٹیل مل، لیکن باقی ساری بھی ان کی جھولیوں میں ڈال دو. سب برے ہیں، وہ بڑے برائی کے منبع ہیں بس. اچھا، پھر اس کے بعد یہ نیب انتقامی یہ برا ہے جو بڑوں سے سوال پوچھتا ہے، ان ہمارے فیورٹ سے سوال پوچھتا ہے. آگے آ جائیں. پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی اور خورشید صاحب برے ہیں.
پھر آخری جملہ ہے، مجھے پتا ہے میڈم شیخ، میں آخری لمحوں پہ پہنچ گیا ہوں. پھر اس کے بعد شاید خاقان عباسی، خورشید شاہ بری ہیں جنہوں نے چیئرمین لگایا. پھر پی پی اور نون لیگ بری ہیں، یہ قصوروار ہیں جو 3 باریاں لے گی، جنہوں نے نیب ختم کرنا تھا، جن کی مساق جمہوریت میں نیب تھا، جنہوں نے نیب میں قوانین میں ترمیم لانی تھی، کالے قوانین بدلنے تھے، اس نیب کو صحیح رستے پہ ڈالنا تھا، وہ نہیں. آپ کا یہ سوالات ہیں نا ڈھیر سارے، یہ چلتے بے نظیر کی طرف. اس کو اپروول دی. ہم بھٹی صاحب کی بات مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے سیریس کیسز سب کچھ، لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو بھٹی صاحب چاہتے ہیں. پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نیب